بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے پہلے آپ کو ایسی دعا پر آمین کہنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، تو آئیے دعا کو شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس دعا کو خاموشی کے ساتھ نہایت ہی احترام سے سنیے اور اس دعا کے اختتام میں آمین لکھیے۔ نہ جانے کس کی آمین سے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ یا اللہ، میری موت آسانی والی کرنا کہ سحر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعہ کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ، تو مجھے ایسا بنا دے کہ میری دعا مجھ سمیت ان تمام کے حق میں قبول ہو جائے جو ہماری اس ویڈیو تک پہنچے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ، ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ، دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ یا اللہ، ایمان کے ساتھ خاتمہ کیجیے۔ اے اللہ، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، قیامت کی رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمانا، قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ، قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر نقیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم۔ اے اللہ، اے تمام سلطنت کے یکتا مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ یا اللہ، دنیا کی ساری بلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اے اللہ، ہر لمحہ ہم پر رحم فرما کہ بے شک تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہر اس عمل سے بچا لے جو ذلت اور رسوائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اے اللہ، ہر اس انسان سے دور کر دے جو کہ ہمیں گناہوں کے قریب کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ ہمارے شریر نفس، شریر انسانوں، جنوں، شیطانوں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اور ایک لمحہ کے لیے بھی ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑ۔ اے اللہ، تیری رحمت ہی ہمارا آسرا ہے، ہمیں بے آسرا نہ کرنا۔ اے اللہ، ہمیں ہر طرح کی بیماریوں، آفتوں، پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھ، اور ہمیں آسانیوں اور خوشیوں والی زندگی دے۔ اے اللہ، تو ہی دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ ہماری سب نیک دعائیں اپنی شان کے مطابق قبول فرما دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ، تیری مرضی کے محتاج ہے۔ بے شک تو جسے چاہتا ہے جینے اور توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ یا اللہ، اس جمعے کے دن کے صدقے میرے بابا کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ان کی بہترین مہمانی فرما۔ یا اللہ، یہ قیمتی ہدیہ جو تیری طرف سے دیا گیا ہے، اب میں نے تجھے واپس لوٹا دیا ہے۔ یا اللہ، میرے بابا کے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما۔
ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا درجہ بلند فرما، میرے بابا کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ میرے بابا کو ان لوگوں میں شامل فرما جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یا اللہ میرے بابا کے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے، ان کو قبر اور دوزخ کے عذاب سے بچا، ان کی آخرت کی منازل آسان کر دے، ان کی قبر کو جنت کے خوبصورت باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ میرے بابا کی قبر کو ان کی نگاہ کی حد تک وسیع اور کشادہ کر دے، روشن کر دے اور نور سے بھر دے۔ یا اللہ میرے بابا کی قبر کی آزمائش اور قبر کی تکالیف سے محفوظ فرما۔ یا اللہ میرے بابا سے راضی ہو جا اور ان کو اپنے نیک صالح بندوں میں شامل کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ یہ تیرا پسندیدہ اسم ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو مجھ سمیت تمام کے والدین کے حق میں، یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے حق میں قبول فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی صلاحیت اور ہمت عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے نواز دیجئے، ایسا دل دیجئے جو مسلسل آپ کے ذکر میں مشغول رہیں، ایسی زبان دیجئے جو آپ کا شکر الحمدللہ کہتے نہ تھکے، ایسی آنکھ دیجئے جو آپ کے ڈراور یاد میں روئے، ہماری زندگی کو پرسکون بنا دیجئے۔ یا اللہ پاک ہمیں کامیابیاں، کامرانیاں اور خوشیاں عطا کیجئے، تمام مشکلات، آفات، شیطان اور نفس کے شر اور ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھیے، رزق اور روزی، عافیت، سکون، ایمان اور خوب برکتوں والا عطا کیجئے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول فرما دیجئے، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اے اللہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جان کر انجان کر، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ مجھے کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ کربلا کے شہداء کے صدقے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ کلمہ طیبہ زبان پر جاری فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے سال کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرما، ہمیں ان نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ ہم پورے سال کی ایڈوانس میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ اپنے قہر و غضب سے بچا اور اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جھوٹ، غیبت، کینہ، بغض، تکبر، جھگڑا اور ساری برائیوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حسد خوری، کینہ دوزی سے ہمیں دور رکھ۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ان تمام پاک راتوں میں ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لے، اے اللہ ایک پل کے لیے بھی ہمیں دنیا کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے، موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے، قیامت کی گرمی سے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین اور پوری امت محمدیہ کی حشر کی رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے صراط کے راستے، اے اللہ پل صراط کے راستے پر بجلی کی طرح گزار دے۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ اے اللہ نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ منکر و نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ حلال اور برکت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے روز اپنا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بندوں، ہمیں اپنے بندوں کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ مکاتب کی، مدارس کی، دینی مراکز کی، اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما۔
اے اللہ گناہوں کی نفرتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ نیکی کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ عورتوں کو مکمل پردے کی پابندی عطا فرما، اے اللہ چھوٹی بڑی بیماری سے ہماری اور امت محمدیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما، اے اللہ ہماری قوموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقے ہمیں سکھا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، اے اللہ قیامت کے روز پیارے آقا کے مبارک ہاتھوں سے جامعہ کوثر پینا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا، اے اللہ کلمہ والی موت نصیب فرما، اے اللہ اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، جل کر کٹ کر گر کر مرنے کی موت سے ہماری اور پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ عذاب قبر سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ موت کی سختیاں ہم پر آسان کر دے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو نہ مانگ سکے جو رہ گیا وہ بھی اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے، اے اللہ پیارے آقا صلوات والسلام نے بلائی کے لیے جو دعا مانگی ہے ان میں ہمارا بھی حصہ فرما دے، اور جن برائیوں اور بدکاریوں سے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ بالخصوص جو اس ویڈیو تک پہنچے ہیں، یا اللہ ان تمام دعاؤں کو ان کے والدین کے، ان کے رشتہ داروں بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرما، ان کے مرحومین کے حق میں قبول فرما، یا اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اے میرے رب تو ان کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قبول فرما، یا اللہ ہمیں رحمت والی اتنی زندگی دینا کہ ان تمام دعاؤں کو ہم اپنے اور اپنے پیاروں کے حق میں قبول ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے رب عز و جل، یا اللہ اس ایک ایک دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دینا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا کی اول و آخر درود شریف پڑھ کر اس دعا کے نیچے آمین لکھ دیجئے گا، اے ہمارے پروردگار اعلیٰ تو بہتر قبول کرنے والا ہے، یا اللہ تیرے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، ہم بے کس ہیں تو بے کس نہیں، یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے ہمارے ساتھ رحم کا رشتہ بنا لے، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، جن لوگوں کی شر سے میری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے میرا اعمال نامہ برباد ہو رہا ہے، ان کی سوچ، ان کا ذکر بھی میرے دل و دماغ سے نکال دیجئے، ان کی کوئی بھی چال مجھے نہ دکھا، اے اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تو مجھے ان سب سے بے نیاز کر دے، اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے شر اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم میں شرم و حیا کو زندہ فرما، بے شرمی و بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرما، اے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرما، اے اللہ پل صراط پر آسانی سے گزرنے کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ جن کے ہم پر حقوق ہیں یا جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ قیامت کے روز اپنے محبوب کی سفارش نصیب فرما، اے اللہ قیامت کے روز اپنے محبوب کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، اے اللہ غیروں کے طریقوں سے بچا، اپنے رسول کے طریقوں پر عمل کرنے والا اپنے رسول کے طریقے پر عمل کرنا آسان فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں پرہیزگاری اور تقوی عطا فرما اور بد نیتی سے بچائے رکھ، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما،
اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب کی صورتیں پیدا کر۔ اے اللہ جو مجبور و حاجت مند ہے ان کی مجبوریوں اور حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا کر۔ اے اللہ موت کی تکلیف اور عذاب قبر سے حفاظت فرما کر جنت الفردوس کا داخلہ آسان فرما دے۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خیر کی دعا مانگی ہے ان میں ہمارا حصہ بھی مقرر کر دے، ان میں ہمارا حصہ بھی مقرر کر دے۔ یا رب کریم، یا حنان، یا منان، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گنہگاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے بندے ہی، تیرے بندے ہیں اور تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا، جو محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیری گناہ گار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے ہمارے رب، بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ اے اللہ ہماری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، ہمارے نیک اعمال کم ہیں اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے ہم کو دبا رکھا ہے، ہماری امیدوں کی درازی نے ہمیں نفع سے محروم کر رکھا ہے، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے اور ہمارے نفس نے ہمیں گناہوں اور ہماری ٹال مٹول کے باعث فریب دے رکھا ہے۔ یا اللہ زندگی کے ہر لمحے میں ہماری مدد فرما، ہمیں اپنے شر پر نفس کی شرارتوں سے بچا، ہمیں شیطان کے چنگلوں سے رہائی دلا۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت ہی پست ہیں، ہمارے لیے تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم شیطان سے بچ سکیں۔ یا اللہ ہمیں پرسکون، صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا فرما اور ہم پر یہ کرم بھی کر کہ ہم ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکے۔ اے اللہ انتہائی مہربان اللہ، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب بلائی، ہم تجھ سے ہر قسم کی بلائی اور خیر کے طلبگار ہے۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو ہم سمیت ہر مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے تیری مرضی کے محتاج ہیں، بے شک تو جسے چاہتا ہے جینے اور توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ دعا ہے یا اللہ تو ہم سب پر ہر لمحہ توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اے میرے پیارے اللہ ذوالجلال، تو ہمارے دلوں کو منافقت سے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، ہمیں، ہمارے والدین اور ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما دے اور ہم سب کو عبادت کرنے والے شکر گزار بندے بنا دے۔ بے شک ہم سب اول و آخر تیری عطا کے ہی محتاج ہے، تو ہمیں کبھی کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ یا رب ذوالجلال، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے، ہمارے ہر کام میں بہتری فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ناکامی اور ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ ہماری دلی دعا ہے اے رب ذوالجلال، یہ دعا سننے والے اور
اس دعا پر آمین کہنے والے کے اہل خانہ کو تاحیات تندرست اور شاداباد رکھے اور ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما، ہمیں عاجزی، انکساری اور درگزر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تعالیٰ، تو دیکھ رہا ہے اور تو ہی دیکھنے والا ہے۔ ہم بہت زیادہ تھک چکے ہیں۔ ایسا کیا ہے جو تجھے ہمارے بارے میں نہیں پتا؟ تو ہماری شے رگ سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔ تو جانتا ہے کہ ہماری ہمت جواب دے گئی ہے۔ تو ہی کہتا ہے کہ میں نفس کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو ہمیں کیوں یہ اذیت تھکا رہی ہے؟ کیوں ہمیں سب مشکل لگ رہا ہے؟ ہم مایوس نہیں ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں۔ ہم اداکاری کر کر کے تھک گئے ہیں۔ ہم حقیقی ہنسنا چاہتے ہیں۔ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ سب کچھ نارمل کب ہوگا؟ ہم کب ہوں گے نارمل؟ ہماری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم یقین رکھتے ہیں آپ ہمارے لیے جو بھی کریں گے بہت بہتر کریں گے۔ ہماری امید ٹوٹنے سے پہلے کن فرما دیجیے گا۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم پر اپنا رحم و کرم و فضل نازل فرما۔ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں، بالخصوص ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اساتذہ و کرام، ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار یا پریشان حال ہے تو ان پر اپنا رحم و کرم فرما، ان کی تمام روحانی و جسمانی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے ہماری پروردگار، ہمیں ہر اس نعمت پر سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی اور دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں شامل ہو۔ ہماری اولادوں کو نیک و صالح، خوب سیرت، صراط مستقیم پر چلنے والا اور خیر بانٹنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، تو برکت و بلند ہمارے والدین سمیت تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور ان کے درجات بلند فرما اور ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم یہ تو نہیں جانتے کہ میدان حشر میں ہمارا اور ہمارے پیاروں کا کیا حال ہوگا، لیکن آج اس زندگی میں آپ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ، روز حشر ہماری اور ہمارے پیاروں کی مدد کرنا۔ جیسے آپ نے دنیا میں ہماری خطائیں ایک دوسرے سے چھپا کر ہمیں عزت دے رکھی ہے، وہاں بھی ہمیں ایک دوسرے کی نظروں میں شرمندہ ہونے سے بچانا۔ اس دن شاید ہم نفسی نفسی پکاریں گے، لیکن آج تجھ سے ساری امت مسلمہ کا سوال کرتے ہیں، تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہماری لاج رکھ لینا۔ ہم ایک دوسرے سے نظریں چھپائے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تیری عزتوں والی جنت میں داخل ہوں۔ اے اللہ، اے جبار، تو ہمارے دل کی تڑپ اور ہماری بے بسیاں خوب جانتا ہے۔ ہماری وہ خاموش دعائیں جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ان پر اپنی خاص رحمت سے کن فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم دوبارہ لوٹ آئے ہیں۔ ہم آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہم نے آپ کے منصوبوں پر بہت سوال اٹھائے ہیں۔ ہم نے روتے اور سسکتے ہوئے اپنا وقت گزارا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے پچھلے چند مہینوں میں بہت سے سوالات کیے ہیں، ہم اس سے کہیں زیادہ روئے ہوں جتنا ہمارا دل اور ہماری روح برداشت کر سکتی ہے۔ ہم نے ایسی باتیں سوچی جو ہمیں شاید نہیں سوچنی چاہیے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ہم تھک چکے ہیں، لیکن آپ ان سب سے پہلے سے ہی آگاہ ہیں۔ اس وقت ہمارا دل بہت درد میں ہے، ہمارے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے، ہماری روح تڑپ رہی ہے، ہم بہت تکلیف میں ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہماری قسمت میں کیا ہے، آنے والے کل میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آپ نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہمیں اس بات کا علم ضرور ہے کہ تجھ پر دل سے بھروسہ کرنا ہے اور سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں چھوڑنا ہے۔ ہمیں آپ پر توکل رکھنا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے قبول کرنا ہے، اور جو بھی تو نے ہمارے لیے منصوبہ بنایا ہے اس پر راضی ہونا ہے۔ یہ مشکل ہے، لیکن ہم جانتے ہیں یہ عمل ہمیں اس وقت سے بھی نکال دے گا۔ ہمارا دل جانتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ تو ہمارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔
تو نے کچھ بہت ہی خاص لکھا ہوگا ہمارے نصیب میں۔ بالآخر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو، انتہائی مہربان اور انتہائی محبت کرنے والا ہے تو۔ اے اللہ ہماری زندگی میں آسانی پیدا کر، ہمارے بے چین دل میں کچھ سکون دے اور ہمیں ہدایت دے، سیدھی راہ دکھائے اور ہمیں ہمت دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو اپنے خزانوں سے ہمیں اتنا دے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اے کن فیکن پہ قادر اللہ، ہم سمیت جتنے بھی دل، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں اور جتنے بھی یقین تیرے کن سے منتظر ہے، سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے ہمارے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مانگ سکتے ہیں۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ سوائے تیرے کوئی ہماری خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا، کوئی ہماری حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتا، کوئی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمارے اٹھے ہوئے گناہوں سے کالے سیاہ ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں سے بری ہوئی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کی لاج رکھ لے، بے شک تو توبہ کرنے والوں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم اپنی توبہ پر راضی ہے، تو ہماری توبہ پر ہمیں ثابت قدم رکھنا اور ہمیں ایسی توبہ نصیب کرنا جس سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ یا اللہ تو مجیب بھی ہے، تو قہار بھی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تجھے تیرے کس کس ناموں سے پکارے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ ہماری طرف رحمت کی نظر سے دیکھ لے۔ یا اللہ تعالیٰ صرف تیری ایک نظر ہی کافی ہے ہم جیسی ناچیز کو خاص بنانے کے لیے۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ کروڑ دفعہ شکر کہ تو نے ہمیں یہ تحفہ دیا کہ ہم خود کو امت مسلمہ کہلا سکتے ہیں، کہ ہم خود کو امت محمدی کہلا سکتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہماری اولادوں پر خاص رحم اور کرم کر۔ یا اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے آخرت کا سفر آسان کر، اور جن کے ماں باپ بہن بھائی اس دنیا میں ہیں ان کی زندگی کو آسان کر، ان کے ہر کام میں اپنی رحمت اور برکت عطا کر۔ وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے تو اسے سونا بنا دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہماری زندگیوں کو ہمارے لیے بہتر بنا دے۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، بے شک ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی۔ یا اللہ تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے گناہوں سے کالے سیاہ ہاتھوں کی ان ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول کر لے۔ یا اللہ تعالیٰ گناہوں سے رت زبان کی، یا اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یا اللہ تعالیٰ نیک جائز تمناؤں کو پورا کر لے۔ یا اللہ تعالیٰ یہاں ہم اپنی دعا کا اختتام کرتے ہیں۔ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ میری دعا کے ایک ایک لفظ کو تو قبول کر۔ یا اللہ تعالیٰ تو اس دعا کے ایک ایک لفظ کو میرے حق میں، اس ویڈیو کو سننے والے کے حق میں اور تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا مگر دعا رنگ ضرور لاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ سے جڑے ہر رشتے کو اس نعمت سے سرفراز فرمائے جن میں آپ کے لیے سب سے زیادہ خیر اور برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے آخر میں 3 دفعہ درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنا نہ بھولیے گا، اور دعا کے آخر میں آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا کو سننے کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔